پڑھنے والے کا دل ٹوٹتا ہے. تو پڑھنے والے کا خیال نہ کرے، جو پڑھا جا رہا ہے اسی کا خیال کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ذکر کا عادت نصیب فرمائے. پچھلے ہفتے یہ محفل ہونی تھی، لیکن پچھلے ہفتے میری طبیعت خراب تھی تو محبت کی انہوں نے اور محفل آگے کر دی. لیکن پھر طبیعت میری اور خراب ہوئی اور 5 دن سے کڈنی کے اندر سٹون کا معاملہ ہے. تو جن کو اللہ نہ کرے یہ درد ہے، وہ جس کو پتہ ہے وہ درد کیسا ہوتا ہے. تو اب ہر ایک کو نہیں پتہ ہوتا، جس کو درد ہو چکا ہوتا تو اس کو پتہ چلتا ہے. تو بہرحال ابھی تک یہ پھنسی ہوئی ہے، دعا کریں نکل جائے خیر سے. لیکن چونکہ دوسری بار یہ پروگرام دیا تو میرا دل کیا کہ نہیں، میں اس بار وہ چلا ہی جاؤں، چاہے طبیعت ٹھیک نہ ہے تو پھر پہنچ جاؤں تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے. محبت سے پڑھیے، درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محبت سے پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع العمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين. محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آل بارك وسلم. آپ کو پتہ ہے آج چاند رات تھی اور مبارک مہینہ شروع ہو چکا ذوالحجہ کا. اور اس مہینے کی یہ جو شروع کی 10 راتیں بڑی اہمیت والی ہیں. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے والفجر واللیال عشر. یہ 10 راتیں بڑی ہی مقدس راتیں ہیں اور ان راتوں میں اور ان دنوں میں جو نیکیاں کی جاتی ہے اس کا جو اجر ہے، ثواب ہے، پورے سال نہیں ملتا. یہاں تک کہ بندہ اگر جہاد پہ بھی پہنچ جائے تب بھی اس کو وہ ثواب نہیں ملتا، الا کہ اگر جہاد میں وہ اس طرح جائے کہ اس کی جان بھی واپس نہ آئے، اس کا مال بھی واپس نہ آئے. اگر ایسی پوزیشن ہے تب تو ثواب بڑھ جائے گا. لیکن اس کے علاوہ بھی مطلب یہ اس کی نیکیاں ایسی ہیں اس دنوں میں کہ پورے سال میں ایسی نیکیاں نہیں ہیں. حضور کو بڑی محبوب تھی یہ 10 دن. اور ان 10 دنوں میں سے عید کا دن چھوڑ کے جو روزہ ہوتا ہے 9 دن، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے. اور عرفہ کے دن 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے غیر حاجی کو سنت ہے. تو اس روزے کا ثواب یہ ہے کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف اور 1 سال آگے کے گناہ معاف. اور ان 10 راتوں میں جو قیام کرتا ہے اس کو شب قدر کے قیام کا ثواب ہے. اتنی عظیم دن ہے. اور ان مہینوں میں جو ہے نا وہ دنوں میں جو ہے کثرت سے بندہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھتا رہے.
یوں پڑھ لے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہم لوگ گائے بکروں میں لگے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ گائے بکروں کی رسی پکڑنا، ان کو چارہ ڈالنا یہی بس ثواب کا کام ہے۔ یہی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ بھی کریں لیکن ساتھ میں ان 10 دنوں کو ذرا عبادت میں گزاریں، چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ ذکر کیا کریں۔ بڑی ہی برکت والے دن ہیں، بڑی ہی برکت والی راتیں ہیں، اور جو حج پہ جاتے ہیں سبحان اللہ ان کے لیے تو یہ کمال کے لمحات ہوتے ہیں۔ پچھلے سال غالباً ایک نظم لکھی تھی میں نے حج کے عنوان سے، دل کرتا ہے آج میں پڑھوں۔ اللہ کرے کہ ہم براہ تصور حج کا مزہ لیں، تو ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نصیب پر ہے وہ آج نازاں، نصیب پر ہے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے۔ نصیب پر گئے وہ آج نازاں جنہیں شرف حج کا مل رہا ہے۔ مینا کی جانب رواں دواں ہے، مینا کی جانب رواں دواں، مینا کی جانب رواں دواں ہے۔ لبوں پہ لبیک کی صدا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں، بچشم نم گم کوئی دعا میں تو کوئی مصروف ہے ثنا میں۔ خدا کے مہمان ہیں مینا میں، خدا کے مہمان ہیں مینا میں۔ عجیب کیف و سرور سا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك قبول کیوں نہ ہو دعائیں قبول کیوں نہ ہو دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں قبول کیوں نہ ہو دعائیں ملی مقدر سے یہ فضائیں معاف اس کی ہے سب خطائیں معاف اس کی ہے سب خطائیں جو آج عرفات میں کھڑا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک عرفات کے میدان میں بندہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا کہ اب یہ بھی مان جانا اور کیا لمحات ہوتے ہیں ہر ایک کا چہرہ دیکھنے جیسا ہوتا ہے گویا وقوف عرفات سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجر وقوف عرفات سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجر مہک رہا ہے دلوں کا گلشن مہک رہا ہے دلوں کا گلشن خوشی سے چہرہ چمک رہا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک انوکھی بستی عجب زمیں ہے انوکھی بستی عجب زمیں ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں ہے چاہے 4 لاکھ کا پیکیج ہو چاہے 40 لاکھ کا مختلف پیکیجز ہوتے ہیں پیکیجز بڑھتے ہیں تو سہولتیں بڑھ جاتی ہیں خیمے اچھے ہو جاتے ہیں کھانا اچھا ہو جاتا ہے سواریاں اچھی ہو جاتی ہیں سہولیات مل جاتی ہیں چاہے وہ 4 لاکھ کا پیکیج ہو چاہے وہ 40 لاکھ کا پیکیج ہو لیکن یہ مزدلفہ ایسی بستی ہے یہاں آ کر سب ایک کوئی خیمہ نہیں کوئی کھانا پینا بھی نہیں اسپیشل سارے روڈوں پہ پڑے ہوئے واش روم بھی سب کے ایک لائن لگا کے سارے چاہے امیر ہو غریب ہو چاہے وی آئی پی ہو چاہے ہم جیسا ہو نہیں سمجھا وہ عجیب زمین ہے اور ایک رات کے لیے آباد ہوتی ہے مزدلفہ ایک ایسی بستی ہے جو ایک رات کے لیے آباد ہوتی ہے اور ایسی آباد ہوتی ہے سبحان اللہ انوکھی بستی عجب زمین ہے کہ سوز ایسا کہیں نہیں ہے کہ کس قدر آج شب ہنسی ہے یہ کس قدر آج شب ہنسی ہے کرم خدا کا یہاں بڑا ہے لبیک اللہ لبیک لا
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اور وہاں کی زمین کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہ مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے. مگن کوئی ڈھونڈنے میں سنگ ہے رمی کی دل میں بڑی امنگ ہے. تھکن سے چورا انگ انگ ہے تھکن سے چورا انگ انگ ہے مگر تھکن میں بھی ایک مزہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عبید اپنی کہاں یہ اوقات کہ لے کے جاتے یہاں کی برکات. عبید اپنی کہاں یہ اوقات کہ لے کے جاتے یہاں کی برکات. نبی کے صدقے دعا کا دامن نبی کے صدقے دعا کا دامن سبھی مرادوں سے بھر گیا ہے. لبیک اللہم لبیک لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا جلد ہمیں حج کی سعادت نصیب فرمائے. بار بار نصیب فرمائے ورنہ راہ تصور زندہ باد. راہ تصور زندہ باد. بندہ کوشش کرے تو پہنچ جاتا ہے. اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کا کلام اس کے بعد انشاءاللہ جو فرمائش کی ہے کلام کی وہ پڑھوں گا. پہلے اعلیٰ حضرت میرے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا نعتیہ کلام جس کو نعت کہتے ہیں. نعت جو پروپر نعت ہے. حضور تاج شریعہ علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. یہ کلام جو ہے یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت واقعی لگتا ہے. کیا لکھا ہے کمال لکھا. امام کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے. وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے
जाने जाना तेरे कुर्बान, जाने जाना तेरे कुर्बान, जाने जाना तेरे कुर्बान, जाने जाना तेरे कुर्बान, जाने जाना। दागन में ज़ावा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दागन में ज़ावा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दागन में ज़ावा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। बच गए तखलीक कायनात तेरे सदके, जाने जाना तेरे सदके, जाने जाना तेरे कुर्बान, जाने जाना तेरे कुर्बान, जाने जाना जाने जाना तेरे कुर्बान, जाने जाना। ये तूर पूजा से पगर तो क्या के अर्शे औला बजरा तमाम मुझे बाहर हूँ मैं उबरा दना की गोदी में उनको लेकर फना के लंगर उठा दिए। किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा कहाँ उतारा, भरा जो मिसले नजर करारा, वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। ये दूर गुजा से पर तो क्या के अर्शे औला दूर रहा, जगत से बरा विशाल मिला, जगत से बरा विशाल मिला। ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए, जगत से बरा विशाल मिला। ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए। दूर पर कोई चरख पे ये अर्श से पार, सारे बालों पे बना रही बनाई ये दोस्त। दूर कहाँ गए कहो मकान, आसमान किधर है मकान में। जब मकान में दोनों हैं तो फिर समते भी हैं, आगे भी पीछे भी, दाएं भी बाएं भी, ऊपर भी नीचे भी। मकान में जो है समते भी हैं, लेकिन ये कैसी महराज, ये तूर कुजा सिपगर तो क्या के अर्शे उला की दूर रहा, जहत से बरा विशाल मिला, जहत से बरा विशाल मिला। मदना فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى جهت سوارا رسالة ملا یہ رفعت شان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے آقا تیرے صدقے تیرے باری باری صدقے
بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانے جانا جان جانا نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ بصرت کے ولولے تھے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں ارے خبر ہی نہیں جو رمز بھولی خبر ہی نہیں جو رمز بھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے خبر ہی نہیں جو رمز زبان انتظار گفتن تو گوش کو حسرت شنیدن وہاں جو کہنا تھا کہہ لیا تھا جو بات سننی تھی سن چکے تھے خبر ہی نہیں جو رمز کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے اونچے ماں اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں خبر ہی لگی جو رمز کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے خبر ہی لگی رمز کھولی إلى عبده ما أوحى خبر ہی لگی جو رمز کھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا غفور صدا سمائے ودا سارے سٹینڈ بائی سارے کہ ایک دن کس میں کھلے گی حضور کے قدم ہم پر بھی آئیں گے سارے سٹینڈ بائی جیسے ہی خبر ملی کہ حضور آ رہے ہیں تو کیا ہوا بفور صدا سمائے بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش چھونا حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے شکرانے میں سارے اللہ کے شکر میں کوئی قیام میں ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے بے ہم نماز ادا کرتے ہیں پہلے کیا کرتے ہیں قیام کیا کرتے ہیں پھر کرتے ہیں رکوع پھر کرتے ہیں اب محبوب کی آمد ہوئی تو شکرانہ کیسے ہو رہا ہے بفور صدا سمائے بدا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما میں سجدہ کیا صفوف سما میں سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے صفوف سما میں سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے بج ہے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا چلو بتاؤ مجھے دنیا میں کتنے
بادشاہ اترے جو واقعی بادشاہ تھے. 4. اچھا 4 میں سے 2 کون تھے اور 2 کون تھے؟ 2 ایمان والے تھے اور 2 بے ایمان. بے ایمان کون تھا؟ اچھا ایک تھا نمرود اور ایک تھا بخت نصر. ٹھیک ہے. اور 2 مسلمانوں میں کون؟ ایمان والوں میں حضرت ذوالقرنین جنہیں سکندر بھی کہتے ہیں، اور تیسرے جو تھے حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ نے ان کو جو بادشاہ دی تھی نا، ذکر ہے قرآن میں، مانگی تھی بادشاہ کہ ایسی بادشاہ جو کسی کو نہ ہو، اور دی گئی. لیکن یہ سب ہے کیسے؟ یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ تیغ و صفر، یہ تاج و کمر، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و صفر، یہ تاج و کمر، یہ تیغ و صفر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے ہے بج گئے تخلیق کائنات. پہاڑوں پر شمس و قمر، یہ کہکشاں، یہ آسماں، نبض عالم میں رواں، تیری حرارت ہی تو گئے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ سرو و صفر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے. لولا کا لمحہ سے آشکارا ہو گیا ہم پہ، لولا کا لمحہ سے آشکارا ہو گیا کہ نبض عالم میں رواں، تیری حرارت ہی تو ہے. یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ سرو و صفر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے بج گئے تخلیق کائنات، بج گئے. تخلیق کائنات. کمال نہیں ہے کہ یہ شعر اعلیٰ لگتا ہے؟ کمال نہیں ہے؟ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ. اچھا سنو، اعلیٰ حضرت کی مثنوی ہے نا، اور فارسی میں اس کا ایک مصرع ہے. وہ مصرع ہے مصطفیٰ نور جناب امر کن. کیا ہے؟ مصطفیٰ نور جناب امر کن. اللہ نے کہا کن، ہو جا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جو چیز ابھی معدوم ہے، وجود میں ہی نہیں، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اسی نور سے بنا جو بنا. اب سنو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ کنز نہاں، چھپا ہوا خزانہ، وہ کنز نہاں، اور یہ نور پیشاب ان سے آیا، یہ بزم پکا. فکا فارسی میں کہتے ہیں فکن کو، فیکون کو. کن ہو جا، فیکون سو ہو گیا. تو فیکون کو فارسی میں کہتے ہیں فکا. وہ کنزینی کا، وہ سے مراد اللہ کی ذات، اور یہ سے مراد حضور کی ذات. وہ کنزینی کا اور یہ نور پیشاب ان سے آیا، یہ بزم پکا، یہ ہر تنو جا، یہ باغ جینا، یہ ہر تنو جا، یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ ہر تنو جا، یہ باغ جینا، یہ سارا سما تمہارے لیے، یہ سارا سما تمہارے لیے. ہوتے کا خلیلوں بنا کعبہ بنا، لالاک والے ساگی بھی سب تیرے
گھر کی ہے یہ سارا سامان تمہارے لیے یہ سارا سامان تمہارے لیے کون سا شعر پڑھوں کون سا چھوڑوں کیا کیا پڑھوں کیا کیا چھوڑوں اعلیٰ حضرت کا کلام ہے ایسی سی باتیں کی اعلیٰ حضرت نے کیا بتاؤں دیکھیں یہ مرغمت کہ کچی باتیں نہ چھوڑے لتے نہ اپنی مت کہتے ہیں نا عقل کو جیسے آپ کہتے ہیں تیری مت ماری گئی مت کچی مت لت کہتے ہیں عادت جیسے کہتے ہیں اس نشے کی لت پڑی ہے اور گت کہتے ہیں حرکت اس کی گت دیکھو یار کیا گتے کر رہے ہیں ٹھیک ہے اعلیٰ حضرت نے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں حضور کی رحمت ہے لیکن ہم وہی بے شرم بد ہیں تم وہی کانے آیا ہم وہی قابل سزا کے تم وہی شان عطا امام کہتے ہیں یہ مرغمتیں کہ کچی باتیں نہ چھوڑے لتے نہ اپنی گتیں قصور کرے اور ان سے بھرے قصور کرے جرم قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جینا تمہارے لیے قصور کرے اور ان سے بھرے قصور جینا جینا میں چمن میں سمن میں پھبن میں دلہن ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون ولہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم یہ انعامات جنت میں نصیب ہوں گے انشاءاللہ یہ آج ہم جتنی مشقتیں کر رہے ہیں نا محنتیں کر رہے ہیں محن جمع ہے محنت کی اس کا اجر ملنا ہے انشاءاللہ دیکھو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنوں میں چمن میں سمن میں پھبن میں دلہن سزائے مگن پیسے ملن سزائے مگن پیسے ملن احسان کی جمع سزائے مگن پیسے ملن یہ امن و امان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا جانے جانا میں شعر پڑھ رہا ہوں اس سے پہلے ذرا ایک سورہ یاسین کی وہ آیت حافظ قرآن وآیت لهم اللیل نسلخ منه النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون یہ ردھم ہے ردھم سے آؤٹ ہو گیا تو کیا ہوگا وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جب آسمان پھٹ جائے گا پھر کیا ہوگا قیامت آ جائے گی ایک ردھم ہے ردھم اپنے اپنے وقت پر چل رہے ہیں آج تاریخ کیا ہے انگریزی تاریخ کیا ہے 11 جولائی چلو 12 سمجھو یار 13 سمجھو 12 جولائی کو آج سورج کتنے بجے نکلے گا جو ٹائم ہوگا نا فرض کرے 5:50 فرض تو آج سے 100 سال بعد بھی اسی تاریخ کو سورج اسی وقت نکلے گا
آج سے 200 سال بعد بھی، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی، اور جس وقت ڈوبے گا وہی ٹائم ہوگا اس کا، ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کے اب اس شعر کو سمجھو کہ حضور کی شان کیا ہے. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور لیا. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو بھر لیا. گئے ہوئے دل کو اثر کیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تابو تابا تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تابو تابا تمہارے لیے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھریدا تیرا. گئے ہوئے دل کو اثر کیا. یہ تابو تابا تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے. جانے جانا تیرے صدقے، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا تیرے قربان، جانے جانا. مؤذن اذان دیتا ہے تو اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. کہتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں نا کہ پہنچا انہیں اس مقام محمود تک جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا. تو کیا ہم دعا کرنا چھوڑ دیں گے تو مقام نہیں ملے گا؟ قرآن پڑھو نا، قرآن میں اللہ نے وعدہ کر دیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. قریب ہے تیرا رب تجھے ایسی جگہ کھڑا کرے گا پیارے جہاں سارے تیری ثنا کریں گے. یہ مقام محمود ہے. کیا ہے مقام محمود پر حضور کیا کریں گے؟ تو حضور کیا کر رہے ہوں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا جو آج تک کسی نے کی نہ کوئی کر سکے، اور وہ کلمات مجھے القا ہوں گے. اللہ کے محبوب اللہ کی ثنا کریں گے. اور باقی اول و آخر یہ سارے میں آپ تفسیر پڑھو، سارے تیری ثنا کریں گے. اس میں تفسیر میں ہے کہ اولین اور آخرین جو بھی ہے سب وہاں کھڑے ہوں گے اور حضور کی ثنا کر رہے ہوں گے. وہ کیا مقام ہوگا، کیا وقت ہوگا. حضور کر رہے ہوں گے اللہ کی ثنا اور ہم کریں گے حضور کی ثنا. حضور کی ثنا عادت کہتے ہیں سماؤں چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ گن وہ بھلے اور لیوا کے تلے سرنا سے کھولے لیوا کے تلے سرنا سے کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے سرنا سے کھولے ہماری زبان تمہارے لیے وجہ تخلیق کائنات. رضا کی زبان لیوا کے تلے جب ثنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے تو ساتھ ہم سب بھی ہوں زمزمہ رضا. اور ہم بھی کہتے ہوں لم یاتی نظرک فی نظر. وہاں تو کہنا بنتا ہی بنتا ہے نا، اور سامنے ہوگا انشاءاللہ. اور حضور کی شان دیکھ کر کہیں گے لم یاتی نظرک فی نظر لم یاتی نظرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جھکراج کو تاج تورے سر سو جھکراج کو تاج تورے سر سو ہے کچھ شہ دوسرا جانا ہے تو شہ دوسرا جانا ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا
البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا مجدھار میں وہ بگڑی ہے ہوا مجدھار میں وہ بگڑی ہے ہوا موری نیا سمجھے نہیں اپنے لیے استعمال کیا تو نہیں تصغیر اتنی سی نہیں اپنی ذات کے استعمال کی نا اس لیے حضور کے لیے تصغیر کا لفظ استعمال نہیں سکتا جان بوجھ کے کرو گے تو کفر ہے ورنہ حرام ہے کوئی ایسا لفظ جو تصغیر ہو وہ حضور کی شان میں استعمال نہیں ہو سکتا چونکہ اپنی طرف کی نا تو امام کہتے ہیں جسے پیر صاحب کہتے ہیں کیوں دلڑی اداس گھنیڑی دلڑی اپنی طرف کر سکتے ہو کرو جتنا کر سکتے ہو اعلیٰ کہتے ہیں موری نیا پر لگا جا 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 انا فی عطش وسخاء انا فی عطش وسخاء اے گسوئے پاک اپنے کرم اے گسوئے پاک اپنے کرم گسوئے پاک اپنے کرم برسنگار رب جھم رم جھم رم جھم برسنگار رب جھم رم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جا برسنگار رب جھم رم جھم سنگار رب جھم رم جھم تو بوند ادھر بھی گرا جا دو بوند ادھر بھی گرا جا دو بوند ادھر بھی گرا جانا 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 الروح فدا کا فزد غرقا تجھ پر جان قربان روح فدا اس کی سوزش زیادہ کر عشق کی جو آگ لگی ہے نا اس کی سوزش کو بڑھا دے الروح فدا کا فزد غرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا اور تن من دھن سب پھونک دیا اعلیٰ حضرت کے پاس ایک شخص آئے تھے نعت لکھ کر دکھانے کے لیے نعت لکھی ہے اس میں کیفیت کچھ یوں تھی کہ حضور آپ کے عشق میں اتنا ایسی حالت ہو گئی ہے حضور کی نہ دن کا ہوش ہے نہ رات کا پتہ نہ کھانا کھا سکتا ہوں نہ رات کو نیند آتی ہے ایسی کیفیت تھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا اگر جو حالات تو نے لکھے ہیں اگر ایسے ہی ہیں تو سبحان اللہ اگر ایسا نہیں تو سوچ کس کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا جو دلوں کے خطرات سے ہی واقف ہے تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جا یہ جان بھی پیارے جلا جا یہ جان بھی پیارے جلا جا لک بدر فی الوجہ الجمل چودھری کا چاند جو ہوتا ہے نا بڑا پیارا لگتا ہے نا
امام کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ 14ویں کا چاند جو ہے نا حضور آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا لکا بدر فی الوجہ الاجمل. اور میرے محبوب کا جو خط تھا نا وہ قدرتی تھا. ہم تو خط بنواتے ہیں نا حجام کے بعد نائی کے پاس جا کر بھائی ذرا صحیح بنانا بھیا، وہ ٹیڑھا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے. میرے آقا کا خط مبارک قدرتی تھا. آپ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ 14ویں کا چاند جو ہے نا حضور آپ کے رخسار سے طلوع ہو رہا اور خط حلائے 14ویں کا چاند نظر آ جائے اور اگر بادل بھی ہوں، کالی کالی گھٹائیں ہوں اور چاند پر پڑ جائے نا حالا، تو یہ نشانی ہوتی کہ اب بارش ہوئی. یہ ہوتی نشانی، چاند پر حالا پڑ جانا، کالی کالی گھٹائیں آئی ہوئی. اب سنو اعلیٰ وقت کیا کہا. لکا بدر فی الوجہ الاجمل خط حالائے واصل صبر اجل خط حالائے واصل صبر اجل خط حالائے واصل صبر اجل. پورے چندن چندر پرو کنڈل دائرہ پڑ رہا ہے، حالا بن رہا ہے. تورے چندن چندر پڑو کنڈل تو رحمت کی بھرن برسا جانا، رحمت کی بھرن برسا جانا، رحمت کی بھرن برسا جانا. اعلیٰ حضرت کو یہ فرمائش کی گئی تھی، یہ کلام لکھیں کوئی ایسا جو 4 زبانوں میں ہو، 4 زبانوں میں ہو، کوئی ایسا کلام لکھیں. تو اعلیٰ حضرت نے لکھ تو دیا، لکھ کر آخر میں کہتے ہیں بس خامائے خام نبائے رضا، یعنی کہ اے رضا کے نا تجربے کار قلم رس رک جا. اپنے قلم کو کہہ رہے ہیں خامائے خام کمپلیٹ. کیوں نسبت اپنی طرف کی ہے؟ یہی قلم جب حضور کی ناموس کے لیے اٹھے تو کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار. آدھا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جو ہی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار. لیکن قلم کی نسبت اپنی طرف کی تو کہتے ہیں بس بس خامائے خام نبائے رضا، یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. یہ طرز نہیں ہے کہ میں زبان انتخاب کر کر کے لکھوں، اس پہ یہ زبان بھی ہو تو یہ زبان بھی ہو تو یوں بھی ہو تو وہ ہو. میری طرز نہیں، اور نہ یہ رنگ میرا ہے کہ کوئی کہے تو لکھوں، نہ یہ میری طرز ہے نہ میرا رنگ ہے. پھر ارشاد اغبارات ارشاد اغبارات چار اسرا پڑھا جانا، چار اسرا چار اسرا پڑھا جانا، چار اسرا پڑھا جانا، چار اسرا پڑھا جانا، چار اسرا پڑھا جانا. بعد پھر آپ کی فرمائش، پھر میں انشاءاللہ اپنی حاضری میں حضور قبلہ تاج شریعت کا کلام. آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتاب ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ چلو بتاؤ مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے؟ 3 دفعہ سن چکے ہو تو اب تو کیا مطلب ہے مصطفیٰ کا؟ چنا ہوا. اچھا یہ بتاؤ چنا کس نے؟ کس نے چنا؟ اس ذات نے جو یکتا ہے، جو واحد ہے. تو مصطفیٰ کون ہے؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ، مصطفیٰ ذات یکتا
آپ گئے اور حق نے جس کو یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں علمی بحث ہے آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں ایک علمی بحث ہے یہاں حاجت نہیں ہے اس کی بیان کرنے کی آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچا خوبا ہمادارند تو تنہا داری آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا ہے اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں اور آپ کی طلعت خدا کا آئینہ آپ کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہیں آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب یعنی مطلب کیا ہے اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ ساری خلقت کا خلاصہ ہے ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جگہ آپ کی خاطر بنائے آپ کی خاطر بنائے دو جگہ اور اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے اپنی خاطر جو بنایا آپ قبلتی انت 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 اپنی خاطر جو بنایا جانا قرارے جا کوئی جانے جانے مسیحا جانے جانے مسیحا آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں کہتے ہیں رحمت کی پورے جوش پر میں بھی نہ تھا کچھ بے خبر تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا
ازلی میں کیا کہتے ہیں کہ آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جانے جا میری تمنا آپ ہے، جانے جا میری تمنا آپ ہے۔ کلام کا ردیف جو ہے نا وہ ہے آپ ہیں۔ کیا ہے یہ؟ آپ ہیں، یعنی صفت بیان کی گئی، پھر موصوف آپ ہیں۔ آپ ہیں اس کلام کی ردیف ہے۔ تو آپ ہیں کئی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہی کہ صفت بیان کی جائے، پھر موصوف کا ذکر کیا جائے، یہ آپ ہیں، یہ آپ ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ ہیں، یہ طرز بدل گئی، انداز بدل گیا۔ ایک ہوتا ہے آپ ہیں، آپ ہیں، ایک یہ ہوتا ہے اب آپ ہیں پسند۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، وہ قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں۔ بردرت آمد کدا بہر سوال، فارسی میں کہ آپ کے دربار میں مانگنے والا بھکاری مانگنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ کس کی بارگاہ میں؟ ازلی میں کہتے ہیں کہ بردرت آمد کدا بہر سوال، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، 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 آپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک بار پھر مدینہ طیبہ کی یاد نصیب فرمائے۔ ویسے تو میں بتاؤں آپ کو بات، وصل اور فراق یہ دو کیفیتیں ہوتی ہیں، وصل اور فراق، دونوں کا اپنا ایک لطف ہے۔ وصل کا معنی یعنی کہ فراق کی ضد، فراق کے معنی جدائی، جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ بلبل کا تو کام ہی ہوتا ہے بس یاد کرنا، چاہے پھول سے دور ہو تو بھی، چاہے پھول کے قریب ہو تو بھی۔ تو ایک ہوتا ہے وصل، ایک ہوتا ہے فراق، یہ دونوں کی الگ الگ ایک کیفیت ہوتی ہے، الگ لطف ہوتا ہے۔ بلکہ کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو آگے کی منازل سمجھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اے رہبر کامل چلنے کو تیار تو ہوں، پر یاد رہے اس وقت مجھے پھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے۔ ہائے دیکھیں، ایک بندہ سمجھانے کے لیے، ایک بندہ چڑھا بلندی پہ، چڑھتے 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 بہت پہنچ گیا بالکل ٹاپ پہ، اب اس کے آگے کوئی جگہ ہی نہیں، اب اگر آگے قدم بڑھائے گا تو گرے گا، نہیں سمجھا؟ یہ ایک ٹاپ ہے، بندہ یہاں تک پہنچ گیا، اب اس سے آگے کیا ہے؟ اس سے آگے جائے گا تو کیا ہوگا؟
نیچے آئے گا. اس لیے بندہ خود ہی نیچے ہو جائے گا جب قریب ہو نا پھر پیچھے آ جائے تاکہ گنجائش رہے, تھوڑی گنجائش رہے. میں نے کہا نا کہ جدائی کی کیفیات اس کا الگ مزہ ہے اور وصل کا مزہ الگ ہے, لیکن دونوں کی کیفیت ہوتی ہے. تو میں دعا کو ہوں دل سے, اللہ جلدی وہ دل نصیب فرمائے کہ ہم حضور کے قدموں میں پہنچے. کہاں پہنچے؟ لوگ کہتے ہیں مدینے پہنچے, تو بندہ یوں کہہ لینا کہ حضور کے قدموں میں. اصل تو یہی ہے نا, لوگ کعبہ دیکھنے جاتے تو کعبہ دیکھ کے جاتے ہیں. حضرت بھائی حدیث سمجھ سے پوچھو نا, جب وہ حج پہ گئے تھے, بڑا مشہور واقعہ لمبا ہے اس لیے میں عرض نہیں کرتا. جو کعبہ دیکھنے جائے تو وہ کعبہ دیکھ کے جاتا ہے, جو کعبے والے کو دیکھنے جائے تو پھر وہ بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح جو مدینہ دیکھنے جائے گا وہ مدینہ دیکھ کے آ جائے گا, کوئی گنبد خضرا دیکھ کے بھی آ جائے گا, جو سنہری جالیاں دیکھ کے آ جائے گا. لیکن جو مدینے والے کے پاس جائے وہ اعلیٰ کہتے ہیں آہ وہ آنکھ کے ناکام میں تمنا ہی رہی, ہائے وہ دل جو تیرے در سے پران مان گیا. تو اپنی نیتیں بدل لیجئے, حضور کے پاس جانے کی کوشش کیجیے. یقین کریں جو حضور کے پاس جاتے ہیں نا وہ ظاہری چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں, نہ جالیوں کو دیکھتے نہ گنبد خضرا کو دیکھتے. میرے حضور مفتی اعظم ہند سے کسی نے پوچھا حضور آپ تو بارہا جا چکے ہیں, ذرا یہ بتائیے نا مواجہ شریف کی جالیاں جو ہے نا وہ رنگ کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا سنا ہے سنہری. کیا کہا؟ سنا ہے سنہری. یعنی وہاں جا کر بھی پھر آنکھ نہ اٹھتی, سنہری جالیوں کے لیے گئے. ہم تو گئے حضور کے لیے, اور جو حضور کے لیے گئے تو پھر حضور نے پھر ملاقات بھی بخشی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا روئے گل بھی دیکھا روئے گل سوزی خزانے آخر نفس میں شکستہ بال کیا. یاد رکھیے گا نیتیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کہاں جائیں گے؟ حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کرے پھر نصیب ہو جائے اور وہاں جا کر پھر عرض کریں حاضر درے دولت پہ گدا, حاضر درے دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. حاضر درے دولت پہ گدا, حاضر درے دولت پہ گدا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. محتاج نظر گئے حال میرا, محتاج نظر گئے حال میرا, سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. میں کب آنے کے قابل تھا, میں کب آنے کے قابل تھا,
پاپی کہاں اور تیرا در کہاں، یہ تیرا ہی کرم ہے تیری ہی عطا، میری بگڑی بنا دے شہید و سرا، میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا، سرکار پہ جان پیدا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میں کر کے ستم اپنی جان پر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا سن کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا سن کر، آیا ہوں بڑا شرمندہ سا، آیا ہوں بڑا شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، میرا رنگ بھی نہیں، میرا روپ بھی نہیں، مینوں یار بنان دا ڈھنگ بھی نہیں، میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی ڈور نہیں، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، جرم و عصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا، تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہ گار ہے، مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو، ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو، غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو، بے کسوں غمزدوں کا تو غمخوار ہے، تیرا ثانی کہاں شاہ کون و مقام، مجھ سا آسی بھی امت میں ہوگا کہاں، تو تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں، کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا سن کر، آیا بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، تیری ایک نظر ہو، ایک نظر کا سوال ہے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، سرکار توجہ فرمائے، آنسو آنسو گئے فریادی اور عرض کرم ہچکی ہچکی، اور دھڑکن دھڑکن دیتی
صدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک میں ہی نہیں پوری امت ساری دنیا ساری خلقت تکتی ہے رستہ رحمت کا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے ایک بار اور تو طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا سرکار توجہ فرمائے 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 میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی گئی ہے دائی بڑی دیر سے ڈالو نصر کرم سرکار ڈالو نصر کرم سرکار ڈالو نصر کرم سرکار ڈالو نصر کرم سرکار اپنے مقدموں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے جو بنو بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے مشکل شبی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے کی کلی میری آج کھلی گئی 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 کلی میری آج کھلی گئی آپ آئے ہیں خبر ملی گئی آپ آئے ہیں خبر ملی گئی دل کی کلی میری آج کھلی گئی آپ آئے گئے خبر ملی گئی خبر ملی گئی خبر کہ نگار خواہی آمد سر منفی دائرہ ہے کہ سوار خواہی آمد ہم آغوان صحرا سر خود دبر کف و امید کے روزے بشکار خواہی آمد بلا بم رسیدہ جانم تو بیا
کے زندہ مانم پسزاں کے من مانم بچے کار خواہی آمد کششیں کے عشق دارت نہ گزار دت بدیسا او بجناز اگر نہ آئی بمزار خواہی آمد بایک آمدن ربودی دل و روح جان خسرا چشم اگر بدیسا تو سے بار خواہی آمد دل کی کلی میری آج کی گئی آپ آئے گا خبر ملی گئے ہاں خبر ملی گئے ذرا میرے گھر بھی آؤ 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 اللہ کرم فرماؤ میں نے کیا ہے سجائی بڑی دیر سے پھر میرا میں نے آس لگائی بڑی دیر سے دو تین باتیں کروں آپ سے. دیکھیں انسان کے ساتھ جب کچھ چیز گزرتی ہے نا تو اس کو احساس ہونا شروع ہوتا ہے کچھ چیزوں کا. قلم الہی لکھ کر خشک ہو چکا، جو ہونا ہے ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اٹل ہوتی ہیں، جو ہونی ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بزرگوں کی نظر سے دعا سے بدل جاتی ہیں. کہتے ہیں درد میں درما ہے، یعنی کہ درد میں ہی علاج چھپا ہوا ہے. یہ سچ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ درد ہو رہا ہو تو علاج ملتا رہے، دوا یہ مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ درد میں دوا ہے، علاج ہے، درما ہے. مراد یہ ہے کہ جب بندے کو درد ہو، کوئی بھی درد ہو، تو وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے، وہ اس کی بارگاہ سے قریب، اس سے دعا کرنے لگتا ہے، اس سے لو لگانا شروع کر دیتا ہے. یہی تو علاج ہے، یہی تو درد کا درد کا درما. ہم سمجھتے ہیں بس کہ کوئی ایسا ملے ہو جو دم کرے صحیح ہو جائے. ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہونی کی ہوتی ہیں، جو ہونی ہے، جو لکھی گئی ہے. ہم لوگ تھوڑا درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً بھاگتے ہیں بابوں کے پاس اور عاملین کے پاس، ہو جاتے ہیں بس کوئی تعویذ مل جائے اور یہ بس صحیح ہو جائے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب ہم غیر شعوری طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو رب مان لیں. ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بزرگوں کے پاس نہ جاؤ، نہ دعا کرواؤ. دعا تو کروانی چاہیے. وہ کوئی اگر وظیفہ بتا دے تو پڑھیں، اسے انکار بھی نہیں. لیکن جب کوئی ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ صبر زیادہ کریں اور اللہ سے رجوع کریں کہ یا اللہ یہ تو نہیں دیا ہے، اب تو ہی اس کو کرنے والا ہے. بیماری بندہ ہوتا ہے تو اس کے حکم سے ہوتا ہے، شفا بھی اگر ملتی ہے تو اس کے حکم سے ملتی ہے. آپ اسباب اختیار کریں، آپ وظائف پڑھیں، دعائیں کریں، اسے کوئی انکار نہیں. لیکن یہ تصور کہ یار بس اس کے پاس جاؤں گا تو میں صحیح ہو جاؤں گا، تو یار ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کبھی کبھی بندہ کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت الگ بات ہوتی ہے. جیسے مجھے بہت شدت کے ساتھ درد تھا، بہت ہی شدت کی درد میں، اس قدر شدت تھی کہ میں نے غوث پاک کو پکارا اور میں کہا غوث پاک میں تو محفل میں پڑھتا ہوں آپ کی منقبت، میں تو کہتا ہوں کہ مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی. میں تو یہ کہتا رہتا ہوں، میں تو پڑھتا رہتا ہوں کہ یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. میں تو محفل میں یہ بہت محبت سے پڑھتا ہوں غوث پاک، لیکن آج میرے ساتھ بہت شدت ہے، یہ وقت ہے مشاہدے کا. میں کہا حضور غوث پاک یہ وقت ہے مشاہدے کا، مجھے مشاہدہ کرنا ہے. یقین کریں تھوڑی دیر ہوئی ختم. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب درد ہو تو بندہ پکانا شروع کر دے، اور درد دور نہ ہو تو کیا سمجھے مطلب کہ غوث پاک نے کرم نہیں کیا. ارے بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہونی ہیں، جو ہوتی ہیں.
کچھ چیزیں دکھا دی جاتی ہیں مشاہدے میرا یہ مجھے بڑا مان سے کہہ رہا ہے، چلو اس کو دکھائی دے، یہ الگ چیز ہوتی ہے. ہماری تکلیف مل جاتی ہے نا تو فوراً ہم تو بالکل وہ ہو جاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں، لوگوں سے دعاؤں کا کہیں. اب میرے ساتھ جو ہوا لوگوں نے پتہ نہیں فیس بک پہ بہت طبیعت خراب ہو گئی ہے، دعا کریں، لوگ مجھے فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں. میرے بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بس ہلکی سی ایک پتھری ہے، وہ نکل جائے گی انشاءاللہ. لیکن چونکہ درد اس کا بڑا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں الحمدللہ میں جب گھر سے نکلا تو میری طبیعت ابھی بھی جب نکلا گھر سے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور میں اس قدر میں درد میں تھا، بہت درد تھا. میرے گھر میں آج میرے مہمان بھی آئے ہوئے تھے، میری شادیاں چل رہی ہیں گھر میں، تو میں ان کے پاس بھی بیٹھا ہوا تھا نا، وہ بیچارے دیکھ کے کہہ رہے تھے کہ آپ بہت تکلیف میں، آپ آرام کریں. میں نے نہیں، خیر ہے خیر ہے خیر ہے. میں بہت درد تھا. بہرحال جب میں نکلا ہوں یہاں پہنچا ہوں، اور جیسے ہی یہاں پہنچا میں نعت پڑھی، مجھے ایک لمحے بھر کا درد نہیں، قسم سے ایک لمحے کے لیے میں درد نہیں، ابھی بھی نہیں ہو رہا. اس کی وجہ شاید یہ نہیں ہے کہ کوئی کرامت ہے نا، بلکہ اس ذکر کی برکت ہے. اس کی برکت ہے کہ توجہ وہاں چلی گئی. اب جب توجہ وہاں چلے گی تو درد میں توجہ نہیں، سمجھا آپ؟ توجہ ہی نہ ہو، ذہن ہی اس طرف نہ جائے، پتہ نہیں چلتا. جیسے ایک بندہ آپریشن ہوتا ہے، اس کو بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس کی چیڑ پھاڑ کرتے رہو، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو ہوش ہی نہیں. تو یہ ہے کہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ جب داخل ہو جائے تو پھر اطراف سے بندہ بے خبر ہو جاتا ہے. پھر وہ ہے نا کہ حالات کا شعر حبیب بھائی نے بتایا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے گئے. اور یہ بیماری وغیرہ آتی ہے، درد وغیرہ آتا ہے، بندہ صبر کرتا ہے نا تو اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، صبر ملتا ہے. اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، قسم سے میں بات کر رہا ہوں، اپنی کوئی بڑائی نہیں کریں، لیکن میں اپنی بتا رہا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے جان بوجھ کر کسی کو بھی وعدہ کیا اور نہیں گیا، خود جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہاں ایسا ضرور ہوا ہے میرے ساتھ کہ بہت درد میں ہوں تب بھی گیا ہوں، بخار ہے تب بھی گیا ہوں، مجھے الٹیاں ہو رہی ہیں میں پھر بھی گیا ہوں، مجھے موشن لگے ہوئے ہیں میں پھر بھی گیا ہوں. ایسا ضرور ہوا ہے. کئی 100 میں سے میں 1% ایسا بندہ ہوگا جو کہے گا نہیں اویس بھائی آپ آرام کریں، آپ آرام کریں. 100 میں سے 1% شاید ایسا بندہ ہوگا، ورنہ ہر کوئی کہے گا خالی حاضری کے لیے آ جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بندہ اگر صبر کرے تو اس کو اجر ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. مومن کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے اور وہ صبر کرے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کچھ ہے اور وہی اس کو پھیرنے والا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ ضرور لوٹانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ. تو میں منقبت پڑھ چکا، 2 شعر سن لیتے اس کے بعد میں انشاءاللہ جا چاہوں گا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه. الله 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 الله
يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه، أن رب العالمين وجب صلى عليه. لا شك فيه. النبي ذاك العروس، النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا على يديه، النصارى والمجوس أسلموا على يديه. الله 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 والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين. والحسن ثم الحسين للنبي ريحانتين. فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه، فاطمة قرة عين جدهم صلوا عليه. الله 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 بھائی طاہر قادری، بھائی احسن قادری، حاجی حبیب الطاری صاحب، ان سب کی حاضری قبول فرمائے. محبت پیار اتحاد آپس میں رہے، شیطان کو قریب نہ آنے دیں. اور پیارے بھائیوں ہمیشہ یاد رکھیے گا ان لوگوں کی صحبت میں رہیے جو اللہ سے قریب ہے. اللہ سے جو قریب ہے ان کی صحبت میں رہنے سے بے شمار فائدے ملتے ہیں، بلکہ فائدے ملتے ہی نہیں. حضرت سائیں روزے دھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھا تھا. آپ سے کسی نے پوچھا کہ کسی کو واصل باللہ کرنا آپ کے لیے کتنی دیر کی بات ہے؟ کسی کو واصل باللہ کرنا آپ کے لیے کتنی دیر کی بات ہے؟ تو آپ یوں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے قدم اٹھایا یوں کیا، بس یہ اتنی دیر لگی، یوں اتنی دیر لگی. تو اللہ والوں کی نظروں میں بندہ آ جائے نا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. کبوتر کے پر سے بھی اگر ایک ذرہ لگ جائے نا، ذرہ، تو بھی اڑ لیتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہو اللہ والا. یہ سمجھا؟ اللہ کرے کہ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے. لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، جو شکل و صورت بڑی ہوتی ہے اللہ والوں والی، لیکن وہ ہوتے نہیں. اللہ والے کی پہچان کیا ہے؟ اللہ والے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. بڑے یہاں آپ نے دیکھے ہوں گے آج کل بڑے 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 گھوم رہے پھر رہے ہیں، تو خدا را ذرا بہت ہی احتیاط کریں، بہت ہی نازک دور ہے. اور اپنا سامان بیچنے کے لیے بہت زیادہ وہ میک اپ بھی کرتے ہیں. آپ سمجھیں یہ بات کو؟ تو اعلیٰ کہتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی. رکھوالی کس کو مل گئی؟ چوروں. اب رکھوالی ہی چوروں کو مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو سونے والوں جاگتے رہیو، کہتے ہیں نا جاگتے رہیو، ایسے ہی نہیں کہتے، اس کے پیچھے بڑی بات ہے. سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. چور بھی کیسے پتہ؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. یہ آنکھ سے کاجل چرانا محاورہ ہے. کیا ہے؟ یعنی کہ آنکھ کے اندر کاجل کدھر ہوتا ہے؟
تو وہاں سے بندہ چرا لے تو بڑی صفائی کے ساتھ چوری کرنی. کیا مطلب ہوا؟ بڑی چالاکی سے. تو کہتے ہیں کہ چور بھی ایسے بلا کے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں, یہاں وہ چور بلا کے ہیں اور تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. پھر کہتے ہیں سونا پاس ہے ایمان, سونا پاس ہے سونا بن ہے. جنگل بڑا سنسنات ہے, سونا پاس ہے سونا بن ہے, ایسے میں سونا زہر ہے. اٹھ پیارے, تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے, تیری مت ہی نرالی ہے. آنکھیں ملنا, چچلا پڑنا, لاکھ جمائیاں گڑائی, نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے, اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. تجھے بیدار کیا جا رہا ہے تو بگڑتا ہے. آنکھیں ملنا, جھجلا پڑنا, لاکھ جمائی انگڑائی, نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے, اٹھنا بھی کچھ گالی ہے. تو بہت سنبھال کے میرے پیارے بھائیوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹھگ آ جائے جس کے بارے میں امام کہتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. چلے میں آج آپ کے پاس آیا ہوں نا, میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ بھی سمجھو مولوی بڑے خوش نہیں ہوتے ہیں جی. مولوی خوش نہیں ہوتے. آپ نے سنا ہوگا نا کہ جن نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمیا ہی نہیں. سنا اس کے پیچھے کہاوت ہے, ایک کہانی ہے. چودھری صاحب گاؤں کے اندر سب کو جمع کر کے بیٹھ گئے, سب کو بلایا, کہا چلو جی آ جاؤ. کیا بات ہے؟ چودھری صاحب گاؤں دیکھنے جا رہے, لاہور دیکھنے جا رہے. چودھری صاحب لاہور دیکھنے جا رہے, سب جمع ہو گئے, ملنے آئے. پھر چودھری صاحب سب سے مل کے نکلے. راستے میں جب نکلے اپنے گھوڑی پر, راستے میں ملا ایک ٹھگ. کیا ملا؟ کیا ملا؟ ٹھگ نے کہا چودھری صاحب کدھر چل دیے؟ کہا میں لاہور دیکھنے جانا ہے. کہا چودھری صاحب ایک کام کریں, آپ تو نئے نئے ہیں, مجھے ایک گھوڑی دیں, میں ذرا معاملات دیکھ کے ہوں, پھر آپ کو بلا. ٹھیک ہے. وہ گھوڑی لے کے گیا تو گیا, گھوڑی لے کے چلا گیا. تھوڑی دیر بعد ایک دوسرا ٹھگ آیا. اس نے کہا چودھری صاحب کیا بات ہے, کھڑے ہوئے. تو کہا یار ایک ٹھگ آیا تھا, اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اور میری گھوڑی لے کے چلا گیا. بولا آپ چلے میرے ساتھ. لے کے چلتا ہے, کہتا ہے یہ ہے نہر, ایک کام کریں چودھری صاحب آپ یہاں نہائیں, میں پکڑ کر اس کو پتہ کر کے آتا ہوں. چودھری صاحب کپڑے اتار کے گئے نہر میں, اور وہ بھی ٹھگ لے کے چل گئے. اب چودھری صاحب ہو گئے بالکل ایسے جیسے بچہ پیدا ہوتا. رات کو چھپ چھپا کر دوبارہ پہنچ گئے گاؤں میں. سارے لوگوں کو خبر پہنچ گئی کہ چودھری صاحب آ گئے. سارے پہنچ گئے کہ چودھری صاحب تو سنا لاہور کیسا ہے, لاہور کیسا ہے, لاہور کیسا ہے. چودھری جنہیں لاہور نہیں دیکھے وہ جمیا ہی نہیں. یہ ٹھگ جو ہوتا ہے ٹھگ, یہ بڑے کمال کے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے, مار ہی رکھے گا. ہائے مسافر دم میں نانا, مت کیسی مت والی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, آج سے 1400 سال آپ دیکھ لیں کہ دین کیسے پھیلا اور بزرگوں نے دین نے کیسا کام کیا. یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے بزرگوں نے کس طرح پہنچا ہے, اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں, ان کی معاملات کیا ہوتے ہیں. تو جو اس طرف ہو نا اور اس عقائد کا پیروکار ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ اس سے جو آگے پیچھے ہو جائے نا اس سے آپ آگے پیچھے ہو جاؤ. ورنہ یاد رکھو گے کہ دنیا ایک لمٹ ہے ہماری, ایک ہر ایک کی ایک عمر ہے, رہنا ہے پھر اس کے بعد جانا ہے. تو کام آئے گا ایمان, ساتھ میں جو ہوگا ایمان تو وہی کام آئے گا. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں. اعلیٰ حضرت نے بڑی شاندار بات کی, قسم خدا کی, اس کو باندھ دیجیے, اپنی گرہ باندھ دیجیے. اعلیٰ حضرت نے ایسی کمال کی بات کر دی ہے جو سمجھ میں آ جائے, فوراً آسانی سمجھ میں آ جائے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتہ, ایسا ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے, اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمانوں کا. یہ اللہ نے قرآن میں مومنوں سے کہا ہے کہ میری بارگاہ میں آنا تو ایمان سلامت لے کے آنا. کہا ہے نا اللہ نے. اب ایمان سلامت رہے گا کیسے؟ قربان جاؤں اعلیٰ حضرت کے 2 مصروں بتا دیا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے,
انہیں جانا، انہیں مانا، جانا اور مانا. بھائی جاننا اور ہے، ماننا اور. جاننے کو تو یہود و نصارہ جانتے تھے اور ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، لیکن بات آئی ماننے کی تو مکر گئے. امام کہتے انہیں جانا، انہیں مانا اور پھر نہ رکھا غیر سے کام. پھر کیا ہوا؟ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. پڑھیے مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اگر چرخ نبوت پہ روشن درود، مہر چرخ نبوت پہ روشن درود، گل باغ رسالت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام تقی والنقی، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کاش کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کردگار اللہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے پر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تشریف رکھے، تشریف رکھے. ابھی پہ دعا کریں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من زوال نعمتك. اے رب کریم، ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آج عشرہ ذوالحجہ کی پہلی رات ہے. اے اللہ اس رات کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. اے کریم جو کچھ یہاں سنا پڑھا اسے اے اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما. ہمارے نادر بھائی نے جس مقصد کے لیے محفل سجائی اس میں انہیں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما. بالخصوص ہم میں سے جن کے رشتہ دار اور ماں باپ دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ آج یہاں ذکر خیر ہوا ہے، اس ذکر خیر کا واسطہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے. جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. بالخصوص ہمارے نادر بھائی کے گھر والوں، ہمارے الحاج اویس رضا بھائی اور بھی جتنے یہاں بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. ہمیں جب تک زندہ رکھیو مولا صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی زندگی عطا فرما. اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو. زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کریں. ساری زندگی جیلوں، عدالتوں اور ہاسپٹل کے چکروں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے رب کریم جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. اے اللہ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے کریم جو بچوں والے ہیں ان کے بچوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے. جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما. جو تڑپ رہے ہیں مولا جلدی جلدی مکے مدینے کی حاضری عطا فرما. اے کریم جو قربانی کرنے جا رہے ہیں ان سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنا نصیب فرما اور ہماری قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول بھی فرما. ہماری جان و مال، عزت و آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ساری دنیا سے کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. اللہم رب یسر
ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما کہ بلا امیر اہل سنت تمام علماء اور مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔